السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور کیمسٹری ٹیچر آصف خان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آئونائزیشن انرجی۔ اگر ہم ورڈ پہ غور کریں تو آئونائزیشن انرجی کا مطلب ہے آئن فارمیشن، یعنی کہ آئنز کو بنانے کے لیے جتنی انرجی ریکوائر ہوتی ہے اسے ہم آئونائزیشن انرجی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ ایٹم ہے، سوڈیم کا ایٹم ہے، اس میں اگر دیکھیں تو جو ویلنس شیل کے الیکٹران ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے جتنی انرجی درکار ہوتی ہے اسے ہم آئونائزیشن انرجی کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ نیوکلیس میں جو ہے پروٹونز موجود ہوتے ہیں اور نیوکلیس کے اراؤنڈ جو ہے شیلز موجود ہوتے ہیں جس میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، جیسا کہ 11 الیکٹرانز ہیں اور 11 پروٹون ہیں۔ اور اسی طرح پازیٹیو آئن بنا ہے تو اس میں سے ایک الیکٹران ریموو کر دیا ہے تو اس میں کتنے ہو گئے 10 الیکٹرانز باقی بچے، اور الیکٹران پروٹون کتنے ہیں 11 پروٹون ہیں۔ تو اس کے اوپر کا چارج کیا آتا ہے؟ پازیٹیو چارج ہے۔ تو پروٹون کی مقدار زیادہ ہے، پروٹونز نمبرز میں زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ پازیٹیو چارج۔ تو پرومیننٹ کون سا چارج ہوگا؟ پازیٹیو۔ تو یہ جو ہے نا انرجی جس سے ہم الیکٹرانز کو ریموو کرتے ہیں وہ لائٹ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، ہیٹ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یا الیکٹریسٹی کی شکل میں بھی انرجی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوڈیم کا ایٹم ہے، اس میں سے ایک الیکٹران ریموو کیا تو پازیٹیو آئن بنا۔ تو یہاں سے جو انرجی اس کو دی جاتی ہے، ریکوائرڈ ہوتی ہے 496 کلو جول پر مول انرجی اس ایٹمز کو دیں گے تو اس سے جو ہے نا الیکٹرانز کیا ہوگا؟ ریموو ہوگا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں آئونائزیشن انرجی۔ اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں، دا اماؤنٹ آف دا انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو دا موسٹ لوزلی بانڈیڈ الیکٹران فرام دا ویلنس شیل آف این آئسولیٹڈ گیسیس ایٹم از کالڈ آئونائزیشن انرجی۔ دیکھیں جو فرسٹ الیکٹرانز کو نکالنے کے لیے جتنی انرجی ریکوائرڈ ہوگی اسے ہم فرسٹ آئونائزیشن انرجی کہتے ہیں۔ سیکنڈ الیکٹرانز کو نکالنے کے لیے جتنی انرجی درکار ہوگی اسے ہم سیکنڈ آئونائزیشن انرجی کہتے ہیں۔ اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، دا اماؤنٹ آف دا انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو دا موسٹ لوزلی بانڈیڈ electron, first electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom is called first ionization energy۔ اگر ہم second ionization energy کی definition لکھیں تو the amount of the energy required to remove the second electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called second ionization energy۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو فرسٹ آئونائزیشن انرجی ہے وہ کم ہوگی، ٹھیک ہے، سیکنڈ آئونائزیشن انرجی زیادہ ہوگی دین دیٹ آف دا فرسٹ آئونائزیشن انرجی۔ اسی طرح سیکنڈ آئونائزیشن انرجی بھی زیادہ ہوگی۔ الیکٹران ریموو کریں اگر 1 بائی 1، اگر اسی ایٹم میں سے ایک الیکٹران ریموو کریں اس کے بعد یہ دوسرا الیکٹران ریموو کریں تو مور اینڈ مور انرجی از ریکوائرڈ، زیادہ سے زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی۔ تو اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں دیکھیں، ٹرینڈ ان دا پیریوڈک ٹیبل میں اگر آئونائزیشن انرجی کا ٹرینڈ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پیریوڈک ٹیبل ہے، اس میں یہ جو ورٹیکل کالمز ہیں ان کو ہم گروپس کہتے ہیں، جو ہاریزنٹل روز ہیں ان کو ہم پیریڈز کہتے ہیں۔ آئیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گروپس ہیں اس میں جو آئونائزیشن انرجی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پیریڈز میں جو ہے آئونائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے۔ کیسے انکریز ہو رہی ہے؟ آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ٹرینڈ ان دا پیریڈز میں جو ایٹامک ریڈیس ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے۔ تو اٹامک ریڈیس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیکریز ہو رہا ہے، اٹامک ریڈیس ڈیکریز ہو رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں جو ہے نا یہاں پہ جو یہ والا ایٹم ہے اس کی جو نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہے ویلنس الیکٹرانز پر وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے نیوکلیس پر، یعنی کہ نیوکلیئر چارج جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔
تو جو اٹریکشن ہے ویلنس شیل پر وہ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. تو اس نے جو ہے نا الیکٹرانز کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کیا ہوگا. تو اس الیکٹرانز کو نکالنے کے لیے ہمیں انرجی کی زیادہ ریکوائر ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ایٹامک ریڈیس ڈیکریز ہوگا. ویلنس شیل میں جو الیکٹرانز ہیں زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ایٹامک ریڈیس کیا ہوگا؟ ڈیکریز ہوگا. ڈیکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آئونائزیشن انرجی انکریز ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایٹامک ریڈیس انکریز ہوگا تو آئونائزیشن انرجی کیا ہوگی؟ انکریز ہوگی. یہ کیا ہے؟ انورسلی پرپورشنل ہے. مطلب کہ ایٹامک ریڈیس ڈیکریز ہوگا تو آئونائزیشن انرجی انکریز ہوگی. تو یہ تھا ہمارا ٹرینڈ پیریوڈک ٹیبل میں کہ لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ آئونائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے، لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گروپس میں تو آئونائزیشن انرجی ڈیکریز ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم. کیسے ڈیکریز ہوتی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں فرسٹ جو ایلیمنٹ ہے اس میں جو شیل ہیں 2 ہیں، اس میں کتنے شیل ہیں؟ 3 ہیں. اس میں کتنے شیل ہیں؟ 4 ہیں. اس میں کتنے شیل ہیں؟ 5 ہیں. تو نمبر آف شیلز انکریز ہو رہے ہیں. نمبر آف شیلز کیا ہو رہے ہیں؟ انکریز ہو رہے ہیں ٹاپ ٹو باٹم. اب یہاں پہ دیکھیں جو نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہے ویلنس شیل پر تو وہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی. ٹھیک ہے، نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہے ویلنس شیل پر وہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس میں سے الیکٹرانز کو نکالنا کیا ہے؟ ایزی ہوتا ہے. تو کم انرجی لگے گی ٹاپ ٹو باٹم. اگر باٹم والے ایلیمنٹ سے الیکٹرانز کو نکالیں تو انرجی کم لگے گی. تو یہ تھا ہمارا ٹرینڈ پیریوڈک ٹیبل میں کہ پیریڈز میں آئونائزیشن انرجی ڈیکریز ہوتی ہے یا انکریز ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں پیریڈ میں جو ہے آئونائزیشن انرجی انکریز ہوتی ہے اور گروپ میں آئونائزیشن انرجی ڈیکریز ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیں جو فیکٹرز ہیں ایٹامک ریڈیس اور دوسرا ہے نیوکلیئر چارج. نیوکلیئر چارج یہاں پہ دیکھیں نیوکلیئر چارج انکریز ہوتا ہے. لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے نیوکلیئر چارج انکریز ہوتا ہے. نیوکلیئر چارج انکریز ہوگا تو آئونائزیشن انرجی بھی انکریز ہوگی. مطلب یہ جتنا نیوکلیئر چارج انکریز ہوگا آئونائزیشن انرجی بھی اتنی انکریز ہوگی. یعنی کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اسی طرح نیوکلیئر چارج ٹاپ ٹو باٹم دیکھیں، ٹاپ ٹو باٹم کیا ہوتا جا رہا ہے؟ انکریز ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے ویلنس شیل اور نیوکلیس کے درمیان میں شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے نیوکلیئر چارج یعنی کہ نیوکلیئر چارج کا ایفیکٹ جو ویلنس شیل پر ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو نیوکلیئر چارج زیادہ ہوگا تو انرجی بھی آئونائزیشن انرجی بھی اس کی زیادہ ہوگی. اچھا، اسی طرح اگر شیلڈنگ ایفیکٹ کی بات کریں تو شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ میں شیلڈنگ ایفیکٹ سیم رہتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، انکریز نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نمبر آف شیلز جو ہے نا سیم ہے. 2 شیلز ہیں ہر ایلیمنٹس میں، 2 شیلز ہیں. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو شیلڈنگ ایفیکٹ ہے وہ سیم رہتا ہے. اگر ہم بات کریں ٹاپ ٹو باٹم تو اس میں کیا ہے؟ شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہو رہا ہے یعنی کہ نمبر آف شیلز انکریز ہو رہے ہیں تو شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے. تو آئونائزیشن انرجی بھی کیا ہوگی؟ شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوگا تو آئونائزیشن انرجی کم ہوگی. شیلڈنگ ایفیکٹ کم ہوگا تو آئونائزیشن انرجی زیادہ ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ انورسلی پروپورشنل ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا آئونائزیشن انرجی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں اور فون بھی کر سکتے ہیں. اب جو ہے آپ نے اپنا ہوم ورک لازمی کرنا ہے باقاعدگی کے ساتھ. ڈیلی آپ کو ہوم ورک اسائن کیا جاتا ہے تو آپ ڈیلی آپ کاپی پہ ہوم ورک لکھا کریں تو میں آپ کا ہوم ورک چیک کروں گا
اوکے، اللہ حافظ.